بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج کی بات بہت امپورٹنٹ بات۔ پہلے تو ہم پاکستانی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کنٹریز کی، انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز کی، ایک تو بہت فخر سے ہم کہتے ہیں، میں یہاں پہ کوئی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں، کسی چیز کو نیگیٹو یا کسی چیز کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، بٹ آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ ون پوائنٹ، اور بہت محبانہ بہت ریکویسٹفلی آپ لوگوں سے سوال ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم سپر پاور ہو چکے ہیں، الحمدللہ ہم سپر پاور ہیں، بٹ آن دا ادر سائڈ وین وی آر تھنکنگ اباؤٹ ہماری بیسک ضرورتیں، پانی، بجلی۔ میں بہت اپنا ریسنٹ ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ جب بات کی بہت اپنی پرسنل ایکسپیرینس اور سراؤنڈنگ کے ایکسپیرینس سے بات کی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم سب کو بجلی کے بل آئے تو ایک شوق، ایک جھٹکا لگا۔ آف کورس شاید پہلے یہ جھٹکے مجھے اس لیے زیادہ فیل نہیں ہوتے ہوں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی بابا تھے اور بابا ہی ان چیزوں کو آن کرتے تھے، اور جب ہمارے گھروں میں مردوں کو غصہ آتا تو ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ لوگ شاؤٹ کر رہے ہیں ہم پہ، پاگل ہو گئے، سورٹ آف لائک مینی ادر تھنگس۔ بٹ جب آپ خود فیس کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں اپنے پوائنٹ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ بیسکلی آپ دیکھیں کہ جب بجلی کا بل آیا تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت جھٹکا لگا اور بہت غصہ بھی آیا کہ جی اتنے سارا بل، اور پلس اس میں جو آپ کا ایکچوئل بل تھا اس کے ساتھ آپ کا ٹیکسز کے ساتھ ایک جگہ ٹیکس کا نام میں اس کو دوں گی، اور وہ ہے فیول ٹیکس۔ فیول ٹیکس کیا ہے کہ جی جو گورنمنٹ خود آپ کا لیے پرچیز کرتی ہے، گورنمنٹ اس کی بھی کاسٹ آپ سے لے رہی ہے۔ کیا گورنمنٹ کو وہ کاسٹ لینی چاہیے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اگین اینی پولیٹیکل پارٹی، پی ٹی آئی، نون، کاف، آئی ایم جسٹ آسکنگ دا کوشچنس، اور وہ بہت بینگ سٹیزن اور بینگ ٹیکس پیبل سٹیزن، آئی تھنک سو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ وی آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ۔ ایک یہ انٹرسٹنگ بات آتی ہے۔ دوسرا یہ پوائنٹ آتا ہے مزے کے بعد جو بل جو بھی آیا اس کو پے کر دیا، روتے دھوتے غصہ کرتے جیسے بھی پے کیا کر دیا، اس کے ایگزیکٹ آفٹر ون ڈے یہ ویسے ہی ہے جیسے ان کے ہم لوگ انہیں جیسے گھر سے ہمارے کیبل کی فیس لینے بندہ آتا ہے اور اس کے فوراً بعد کیبل نہیں آتی تھی نا، تو ماما بڑا غصہ کرتی تھی کہ دیکھو کیبل تو آ نہیں رہی ہے اور یہ فیس ہم سے لے کے، تو تب اتنا احساس نہیں ہوتا تھا چیزوں میں، ہوتا تھا کہ چاہے اچھا ماما بھی آ جائے گی ابھی دیکھتے ہیں، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ لٹرلی آپ کے بڑوں نے کتنی چیزوں کو ہینڈل کیا ہوتا ہے، اور ہم کس حد تک پیچھے ہیں، ہمارا ملک کس حد تک پیچھے ہے، ہم کیوں انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز میں رہنا چاہتے ہیں جبکہ آن دا ادر سائڈ ہم اٹامک پاور، سپر پاور میں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ بجلی کا بل آیا، اس کو پے کیا، بٹ آفٹر ون ڈے میری لائٹ فلیکچویٹ ہونا شروع ہو گئی۔ جب بھی لائٹ آن کرو، اے سی آن کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی، ایک دن اے سی کے بغیر، 2 دن اے سی کے بغیر، کمپلینس کروائیں۔ انٹرسٹنگ بات یہاں میں لیسکو کے ویک پوائنٹ آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے کمپلینس کروانا، اس کے بعد مجھے آٹومیٹکلی میسج آتا کہ جی آپ کی کمپلین ریزالو ہو گئی ہے، اور وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا، جبکہ میں اس پہ نو بھی لکھتی، نو لکھ کے پورا ریفرنس نمبر سب کچھ لکھ کے کہ نہیں جی نہیں ریزالو ہوئی۔ جب میں دوبارہ کال کرتی تو مجھے ایک نیو ٹکٹ مل جاتا۔ 6 دن کے اندر میرے ہاتھ سے میرے 20 ٹکٹ جنریٹ ہوئے ہیں، جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ لیسکو اپنی KPIs کو کیسے معیار کر رہی ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی HR کی لینگویج بولوں کیونکہ بیسکلی بینگ HR پرسن یہ چیزیں بہت زیادہ ٹچ ہی کرتی ہیں کہ ہم کمپنیز میں امپلائیز کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم کمپنیز میں بیلنس کی بات کرتے ہیں، امپلائر اینڈ امپلائیز بیلنس، بٹ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے کا ہم پارٹ ہیں، واپڈے مزے کی بات، جس کسی سے بھی کہا انہوں نے کہا کہ جی واپڈا والے نہیں سنیں گے۔ مجھے ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری سننے کو ملی، میں نے ایک کسی سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو واپڈا والوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا تھا، انہوں نے ہماری سوسائٹی سے چینج کر کے آفس تھوڑا سا دور لے گئے ہیں، اور وہ دور جانے کا پرپز یہ ہے کہ
جب بجلی کے بل زیادہ آئے تو لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. انہوں نے لیسکو وابڈا نے ونڈے بٹھا لیے تھے. کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا ہمارے سربراہوں کو، ہمارے لیڈرز کو سوچنا چاہیے. جب ووٹ لینے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، بٹ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کسی ایک نے بھی، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی مدینہ کی ریاست حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں اور بہت بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، بٹ کیا کبھی کسی لیڈر نے آپ سے کبھی آ کے پوچھا ہے؟ وہاں کے ایم این اے ایم پی بھی آپ کو شکل نہیں دکھاتے. میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور صدر کی بات ہی نہیں کر رہی، تو ایلینز لوگ ہیں نا، ہم تو ایلینز نہیں ہیں. بٹ آپ کے ایریا کا الیکٹڈ جو ایم این اے ایم پی ہوتا ہے وہ آپ کو آ کے نہیں پوچھتا. ایک یہ چیز. دوسرا، وابڈا والے 6 دن کے ترلے منتوں کے بعد آئے، غصے کے بعد بھی. بہت ہائپر کالز میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ جب آپ کی 6 دن سے لائٹ نہ آئے تو آپ کا دماغ، آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے، اور جب آپ 6 دن سو بھی نہ سکیں، آپ لائٹ فلیکچویشن، پنکھا نہیں چلے گا پراپر، اے سی نہیں چلے گا، تو آپ کیسے سوئیں گے جبکہ بل آپ کو پورا آئے گا؟ تو وابڈا والوں نے کیا کیا، آئے اور آ کے مجھے کہا، باہر سے میٹر کو کچھ کیا اور کہا کہ جی آپ کی بجلی ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، میں چیک کر رہی ہوں. بٹ انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہو گئی ہے. اور دوسرا جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے پورے، نہ ہی سی ڈی تھی ان کے پاس. انہیں کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ کہ ہم پاکستانی بہت فلش ہیں، یا ہمارے یہاں سے دماغ نہیں چلتا، یا ہم کیا ہیں، کوئی بے وقت سی چیزیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو کمپلین کے پوائنٹس میں آپ سے بات کروں گی، سی ایس آر جو لیسکو کا تھا بندہ، اس نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی ٹائم لیمٹ، کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، جبکہ یہ ان کے ایس او پیز میں شامل ہونا چاہیے کہ ایک کمپلین کا فکس ٹائم بتائیں، 24 آورس، 12 آورس، 48 آورس، یا وٹ ایور کائنڈ آف ٹائم، کم از کم ایک فکس ٹائم بتائیں. لوگ ان کی طرح فارغ نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات آتی ہے، میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کروں گی اس چیز پہ. بہت ساری آفیشلز، گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے جو گھر کے نالوں کے جو ایریاز کے گھر ہیں، وہاں پہ اگر 20-50 اے سی بھی چل رہے ہوں گے نا تو ان کے بل نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں اور ان کے بل آپ کی پاکٹ سے، آپ کے حق سے ادا کیے جا رہے ہیں. ایک اور چیز یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز گورنمنٹ ان چیزوں کو سٹاپ کر دے. کبھی فلاں کے نام پہ 15-20 ہزار غریب عوام کو دیا جا رہا ہے جو محنت کر سکتے ہیں. جو غریب وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں، جس کے ٹانگیں بازو کٹے ہوں، تو پلیز تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں اور ایک مڈل کلاس کا حق نہ ماریں. ان کے پیسے دینا ان کو بند کریں. اگر ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں 17 لوگ رہ رہے ہیں، 17 میں سے 12 لوگ آپ ان کو آن کر رہے ہیں 20-20، 12-12، 16-16 ہزار دے کے، تو پلیز یہ سسٹم ختم کریں. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے، وہ تو کسی سے مانگ رہے ہیں، وہ کسی سے مانگ بھی لیتے ہیں، جو بٹ سفید پوش بندہ ہے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا. اس نے اپنی ہی ارننگ سے، اپنی ہی انکم سے اپنے گھر کا سرکل چلانا ہے. آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، فیول ٹیکسز دیے جا رہے ہیں. پلیز اس میسج کو، اس ویڈیو کو اس لیے وائرل کریں، اس لیے پھیلائیں کہ جو فیول ٹیکسز ہیں، فیول چارجز ہیں، وہ آپ کے دینے کو نہیں بنتے، وہ آپ کو نہیں دینے. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے، وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ اپنی آسائشیں، اپنی چیزوں کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرے. ہمارے یہاں پہ کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے؟ آپ کے اگر سپوز ہے کسی کے پاس کوئی 2 پیسے زیادہ آ جائیں گے تو فوراً گورنمنٹ کے نیب شیب سب کچھ سب اوپن ہو جاتے ہیں. بٹ جو ہائی گورنمنٹ آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارے یہاں پہ اپنی ٹرانسپیرنسی دکھا سکتا ہے کہ ہاں میں اس ایئر میں آیا، میں نے یہ پرفارمنس دی، میں نے عوام کے لیے یہ کیا، عوام کو میری وجہ سے یہ ریلیف ملا. کوئی بھی نہیں ہے. ذرا سوچئے اور پلیز اپنے حقوق، اپنے رائٹس کو سمجھیں. دوسروں کی لیگ پولنگ کرنے سے بہت بہتر ہے ہمسایوں کی بجلی کی تاریں چھیننے سے. وہ مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ بات ابھی 2 دن پہلے ایک کسی فیمیل نے شیئر کی.
शी केम फ्रॉम कराची एंड शी सेड कि बाजी हमने तो कभी कराची में ना बिल पे किया था, ना ही हमने कभी टीवी की केबल का बिल दिया था। वो क्यों नहीं दिया था भाई? क्या करते थे आप लोग? हम लोग दरमियान से तार को काटते थे। मैं तरीका बता रही हूँ इसलिए कि शायद हमारी गवर्नमेंट समझे कि हम सफ़ेदपोश लोग, हम हलाल और हराम की कमाई में तमीज़ करने वाले लोग ये काम नहीं कर सकते, लेकिन 80 to 85% शायद कर रहे हैं। तभी हमारे मुल्क का ये हालात है कि हम लोग एक्स्ट्रा पे, जो हमने बिल हर्ज भी नहीं किया हो, हम वो भी पे कर रहे हैं। तो वो लोग विदाउट एनी थिंग वो लोग बैठ के खा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, ज़रा इस बात पे गुमान करें कि हम लोग सेल्फ इस्टीम और ये एचआर के टॉपिक्स तो मेरे बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम अभी तक बेसिक नीड से ही बाहर नहीं निकल पाए। खुराक जो है, आपका खाना, आपका पीना, बिजली, ये आपके बेसिक राइट्स हैं। हमें कब समझ आएगी कि हम अपने हकूक़ के लिए बात करें? कौन सी अदालत है जो हमें इस बात पे हमारे साथ खड़ी होगी? अल्लाह की अदालत तो है, लेकिन दुनिया में भी अदालतें हैं। तो प्लीज़ ज़रा सोचिए और इस बात पे खड़े हों, इस बात पे साथ दें कि हाँ अल्लाह ताला तूने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम क्यों रोते धोते रहें? हमें रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। अगर एक मुल्क सुपर पावर, एक एटम बॉम्ब, एक एटॉमिक एनर्जी में इतना एक्सीड कर सकता है, तो वो बिजली अपनी पैदा करने में क्यों नहीं एक्सीड कर सकता? वो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे सकता? उसके इंजीनियर्स इस काबिल हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उनके माइंड को उनको फैसिलिटेट किया जाए कि हाँ जी आप ये चीज़ बनाएं, आप ये चीज़ बनाते हैं, हम आवाम को ये चीज़ रिलीफ देते हैं, हम आपको भी ये बेनिफिट देंगे। ये 16 हज़ार की भीख में आवाम का बेड़ा गर्क मत करें, क्योंकि ये 16,000 मिल के जितने पैसे बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।